نمبر 2، اور اگر کوئی خدا کو اس نیت سے واحد کہے کہ اس کی حیثیت جن سے الہ میں ایک نوع کی سی ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مفہوم میں تشبیہ پائی جاتی ہے کہ بہت سے الہ ہیں جن میں ایک وہ بھی ہے، اور ہمارا رب اس سے پاک ہے۔ اور وہ دو مفہوم جو اس کی ذات کے شایان نشان ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، پہلی شکل یہ ہے کہ کوئی اسے واحد ان معنی میں کہے کہ اشیاء میں اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، تو یہ درست ہے اور ہمارے رب کی شان کے عین مطابق ہے۔ دوسرا، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی اسے واحد کہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہر لحاظ سے واحد ہے، بہت سے اجزاء سے مرکب ہو کر واحد نہیں بنا، کیونکہ خدا کو وجود، عقل اور وہم جیسے اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مفہوم بھی ہمارے پروردگار کے شایان نشان ہے۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دے گا۔ خدا ان لوگوں کو رد کر رہا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ خدا کی اولاد ہے۔ ان کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا وہ اس کا انتخاب کر لیتا۔ وہ پاک و بے نیاز ہے اور خدائے یکتا و قہار ہے۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، یعنی رات ختم ہوتی ہے تو دن آتا ہے اور دن ختم ہوتا ہے تو رات آتی ہے۔ پھر ارشاد قدرت ہوا کہ اس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے۔ نفس واحد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی حوا ہیں، اور اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے خلق کیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 100 سال کی مدت میں کشتی بنائی، پھر آپ کو حکم ہوا کہ حلال جانوروں میں سے 8 جوڑے کشتی پر سوار کریں، وہ جن کو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نازل کیا گیا تھا، تاکہ نوح علیہ السلام کے بعد وہ ان کے لیے مشیت قرار پائیں، جیسا کہ جناب آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کے لیے مشیت بنے تھے۔ زمین پر جو کچھ تھا وہ سب غرق ہو گیا سوائے ان چیزوں کے جو کشتی میں موجود تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں 8 جوڑے سوار کیے تھے۔ یہ وہی جوڑے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 143، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کے 8 جوڑے نازل کیے، یعنی خلق کیے۔ اس آیت میں انزلہ اتارنے کے معنی میں نہیں بلکہ خلق کے معنی میں ہے۔ 2 بھیڑ کے، 2 بکریوں کے، 2 اونٹوں کے، 2 گائے کے۔ ان میں سے بکریوں کا ایک جوڑا پالتو تھا، ایک وحشی جو جنگل اور پہاڑوں پر رہتے ہیں جنہیں شکار کیا جاتا ہے، وہ حلال ہیں۔ ایسے ہی 2 جوڑے گائے کے، ایک پالتو دوسرا وحشی اور جنگلی۔ 2 جوڑے اونٹ کے، ایک جو عام ہے اور پالتو ہے، دوسرا وہ جو 2 کوہان والا ہے اور جنگلی ہے۔ ایسے ہی پرندے خواہ پالتو یا وحشی۔ اس کے بعد ساری زمین غرق ہو گئی۔ وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے، اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6۔ ظلمات ثلاثہ سے مراد نمبر 1 شکم کی تاریکی، نمبر 2 رحم کی تاریکی اور نمبر 3 بچہ دانی کی تاریکی مراد ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نطفے کی دیت کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ علقہ کی دیت کیا ہے، مضغہ کی دیت کیا ہے، جنین کی دیت کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ بچہ شکم مادر میں مختلف مراحل تخلیق سے گزرتا ہے۔ 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ علقہ لوتھڑے کی شکل میں بن جاتا ہے اور 40 دن تک اسی شکل میں رہتا ہے، پھر وہ مضغہ یعنی چبائی جانے والی ہڈی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور 40 دن تک اسی صورت میں ہوتا ہے۔ نطفے کی دیت 40 دینار ہے، علقہ کی دیت 60 دینار ہے اور مضغہ کی دیت 80 دینار ہے۔ پھر جب اس میں ہڈیاں پیدا ہو جائیں تو اس کی دیت 100 دینار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ایک اور مخلوق کی شکل میں بنایا، بابرکت ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 14۔ پھر جب جنین کامل ہو جائے اور اس میں روح پیدا ہو جائے تو اگر کوئی اسے ساقط کرے تو اسے اس کی دیت دینی ہوگی، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ داؤد رقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ جب شکم مادر میں بچے کو 6 مہینے گزر جائیں تو اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے اور اللہ اس کی تخلیق کے عمل سے فارغ ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، داؤد بچے کی پیدائش تک خدا سے دعا کرتے رہنا، نہ جانے وہ پیدائش سے قبل اس میں کیا تبدیلی پیدا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا پھر اسے دیکھو جسے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کی اندھیاری اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل